اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کا 18واں رکوع چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے شروع کر دیا تھا، اس کی 2 آیتیں ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لی تھیں۔ تو اس میں پچھلی ان 2 آیتوں میں مضمون یہ تھا کہ غزوہ احد کے بعد مسلمان گھر پہنچے تو اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا کہ ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے۔ تو اس حالت میں بھی اس میں ہے کہ کرہ اصابہم الکرہ کے بعد بھی وہ سارے صحابہ وہ تقوی والے اور احسان والے، احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ گئے اور اس غزوہ کو غزوہ حمراء الاسد شاید کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ کا نام ہے، اس سے مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ میرے پیچھے وہ بھی نکل آئے ہیں۔ ان کا ارادہ بنا تھا واپس جانے کا، لیکن کچھ لوگ راضی نہیں ہوئے، کچھ یہ ان کو پتہ چل گیا کہ حضور نکل، اللہ نے ان کے دل میں روب ڈالا، وہ واپس ہو گئے۔ انہیں یہ افسوس تھا کہ ہم مسلمانوں کو مکمل ختم کر سکتے تھے، نکل کر انہیں خیال ہوا نا یہ تو اللہ کا نظام ہے، ان کو اللہ پاک نے اس کے باوجود بھی کہ مکمل طور پر وہ کر سکتے تھے، اللہ نے نہیں کرنے دیا، ان کو واپس بھیج دیا تھا۔ پھر انہیں واپس نہیں آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچ گئی تھی ان کو کہ وہ بھی نکل آئے۔ تو یہ 2 پہلی آیتیں ہم اس میں پڑھ چکے تھے۔ دوسری آیت کا ذرا سا ترجمہ پھر کروں گا کہ وہ ایک تو یہ ہے، اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ وہ دوسری آیت جو ہے نا اس کا تعلق شاید غزوہ حمراء الاسد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو ابھی میں بات کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، کہ یہ مومنوں کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ تو بڑے جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، ان سے ڈرو۔ فزادہم اللہ ایمانا، وہ ڈرے نہیں، ان کا ایمان ان میں اللہ نے اس میں زیادتی کر دی ہے۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ ہمارا کارساز کافی ہے۔ اس آیت کا شاید زیادہ امکان یہ ہے کہ تعلق وہ ایک اور غزوے سے ہے، کہ یہ جو ابو سفیان مغرب کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی حالت میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، ابو سفیان نے آوازیں دیں تم میں فلاں ہے لائک دیٹ، تو وہ پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ تو وہاں آواز دے کے گیا تھا کہ ہم اگلے سال دوبارہ آئیں گے، بدر میں آئیں گے اور اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا، پھر آئیں گے ہم۔ یہ وہاں آواز دے کے گیا تھا۔ تو یہ ایک قسم کی چیلنج ہوتا ہے، اور اس نے چیلنج کیا۔ عربوں کی شان تو ہوتی ہے نا، کافر تھے لیکن ہے تو ان کی اپنی آن شان تو ان کی تھی نا، جو وعدہ کرتے تھے کسی کو امن دیتے ہیں، خوبیاں تھیں ان میں، بڑی خوبیاں تھیں۔ اللہ نے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھیجا ہے۔ ان لوگوں میں خرابیاں بھی بہت ہوں گی اس لحاظ سے کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، سب سے بڑے ظلم میں مبتلا تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیاوی لحاظ سے ان میں بڑی خوبیاں بھی تھیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے۔ اور پھر وہ جب شرک سے واپس آئے ہیں پھر کیسے پیدا ہوئے، وہ خوبیوں والے لوگ تھے نا۔ تو وہ چیلنج کر کے گیا تھا کہ آئندہ آنا، تو چیلنج حضور نے بھی تو چیلنج ایکسیپٹ کیا ہوا تھا، ایسے تو نہیں تھا، تو کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے۔ یہ دوسری، یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی شاید یہ اس کے متعلق ہے کہ اگلے سال انہوں نے پھر آنا تھا اور مسلمانوں نے بھی تیاری کرنی تھی، بدر پہ مقابلہ ہونا تھا، طے شدہ تھا یہ۔ لیکن یہ ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان کچھ ریلکٹنٹ تھا نکلنے کے لیے۔ اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں، کچھ خشک سالی آئی ہوئی تھی، سب کوئی فصل کا کوئی خرابی تھی، کچھ ایسی بات تھی۔ فصل تو مدینہ میں، مکہ میں تو ایسا فصل کی بات نہیں ہوتی، لیکن کچھ تھا ان کو، وہ نکلنے میں ریلکٹنٹ تھا۔ اس نے کچھ بندے بھیجے، وہ جو کل پچھلی دفعہ ہم نے کہا نا کہ 10 اونٹ کسی بندے کو دیے کہ تم جا کے، وہ مدینہ میں آیا وہ بندہ، یا کچھ بندے وہاں پہ آئے، انہوں نے آ کے مشہور کیا کہ یہ جو آپ کو چیلنج کر کے گیا اس کے لیے تو بڑے لوگ جمع کر لیے، یہ وہ ہے، آ کے یہاں افواہ پھیلا دی، بڑی زبردست فوج انہوں نے تیار کی ہے، اور بس اس سے ڈرنا ہی ہے۔ اس نے کہا ہے نا الذین
یہ مسلمانوں کے لیے قال لهم الناس، ان کو لوگوں نے آ کے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ مکے والے لوگ تمہارے لیے خوب جمع کیا ہے، جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنا بڑا لشکر ہے، کوئی عرب میں اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا، فخشوہم، ان سے تم ڈرو، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ظاہر ہے کہ افواہیں پھیلتی ہیں، مدینہ میں ہر طرح کے مسلمان ہیں، شاید کسی کے دل میں کوئی بات آتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور وہاں فرمایا کہ یہ تو چیلنج تھا، ہم نے نکلنا ہے، تم میں سے کوئی بھی نہ نکلے، میں اکیلا نکلوں گا، یہ چیلنج ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، میں حضور کے ارشاد، میں اکیلا نکلوں گا۔ پھر مسلمان کہاں اکیلا نکلنے دیتے، پھر 1500 صحابہ کی جماعت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ نہیں نکلا۔ تو یہ امت حضور کے خطاب فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں ڈرے نہیں ہیں، وہ اور مضبوط ہوئے، ہم نے تو جانا ہے، لڑنا ہے۔ تو وقال، اور یہ سینٹینس پھر انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا توکل تو اللہ پر ہوتا ہے، وکیل تو ہمارا اللہ ہے، اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ وہ آیتیں، تو وہ تو آیا نہیں، ابو سفیان پھر آیا تو نہیں، وہ اس نے اپنی شان بچانے کی کوشش کی کہ وہی مدینہ والے ہی نہ نکلیں تو ہم کچھ کہہ لیں گے کہ تم مقابلے پر نہیں آئے، لیکن حضور نکلے ہیں، مقابلے پر نکلے ہیں، تو اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کرنا تھا اس وقت، تو وہ کیا۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر میں آئے ہیں، اس کو غزوہ بدر صغرا یا اخرا، بدر اخرا دوسرا یا بدر صغرا چھوٹا بدر، لڑائی نہیں ہوئی۔ پہلے بارے میں غزوہ حمراء الاسد میں بھی لڑائی نہیں ہوئی، حضور وہاں تک گئے لیکن وہ واپس نہیں آئے، تو حضور بھی واپس آ گئے۔ لیکن یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن ٹھہرے ہیں۔ یہ 8 دن ٹھہرے میں دو قسم کی روایتیں ہیں، کوئی قافلہ آیا، وہاں پہ اصل میں بنی کنانا کہتے ہیں، وہاں پہ ان کا بازار لگتا تھا، میلہ لگتا تھا، یہ وہی دن تھے ان کے، یا قافلے بھی آتے تھے وہاں پہ۔ تو پھر مسلمانوں نے، وہ آئے تو نہیں، مسلمانوں نے ان قافلوں میں، اس بازار میں، جو اس میلے میں خرید و فروخت کرتے رہے، تو خوب اللہ پاک نے دنیاوی طور پر بھی مسلمانوں کو اللہ پاک نے، تو یہ اگلی آیت یہ بتا رہی، فن قلبو، یہ وہاں تک گئے ہیں 8 دن بعد، فن قلبو، پھر یہ واپس آئے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ وہ واپس آئے ہیں، وفضل، اور فضل یہ دنیاوی لیا، عام طور پر دنیاوی دولت کو بھی فضل اللہ پاک کئی جگہ قرآن پاک میں آ کے کہ یہ جو دنیاوی طور پر جو کچھ ملتا ہے اس کو فضل سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن پاک نے۔ تو وہاں سے اللہ پاک نے ان کو اللہ کی اپنی نعمتوں اور دنیاوی مال و دولت سے نوازا، جو انہوں نے تجارت کی 8 دن ادھر رہ کر مختلف قافلوں میں، تو یہ وہ بھی لے کر آئے۔ لم یمسسہم سوء، جن کو ڈرایا جا رہا تھا کہ تم ادھر نہ نکلو، ان کو ولم یمسسہم سوء، ولم، یہ مسا یمسو ہم نے پڑھا ہوا ہے، سوء بھی پڑھا ہوا ہے کہ برائی، ان کو برائی نے بالکل نہیں چھوا، لم، ان کو برائی نے، لم جب مضارع کے ساتھ لم لگتا ہے تو تاکید بھی ہو جاتی ہے اور ماضی میں بھی چلا جاتا ہے وہ سینٹینس، لم یمسسہم سوء، ان کو برائی نے بالکل بھی نہیں چھوا، واتبعوا رضوان اللہ، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، یا اللہ کی رضا یہی تھی کہ یہ نکلیں، چیلنج قبول کیا ہوا ہے، تو واتبعوا رضوان، رضوان کا لفظ اللہ کی رضا کو کہتے ہیں، رضوان میرے خیال میں عام لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اللہ کے لیے رضوان کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے رضوان کی اتباع کیا انہوں نے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، ذو والا کہتے ہیں، ذو فضل العظیم، بڑے عظیم فضل والا ہے اللہ، بڑے فضل والا ہے۔ اب دیکھیں یہ لڑائی، چیلنج بھی ایکسیپٹ ہو گیا، اپنا آن بان شان نام و نمود، یا دنیا میں جو ایک طریقہ ہے کہ چیلنج ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا بلکہ فائدہ اٹھا کے آئے، وہاں تجارت کر کے آئے، اور اس کے مقابلے میں ابو سفیان کو یا مکے کے کافروں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس میں نہیں آئے۔ اللہ اسی بات پہ پھر ایک اور تبصرہ کر رہے اگلی آیت میں، انما کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے نا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، محض اتنی سی بات ہے، یا یوں کہ بات محض اتنی سی ہے، انما کا ترجمہ یہ کریں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا محض اتنی سی بات ہے کہ ذالکم، یہ جو باتیں ہوئی ہیں، ذالکا اس میں اشارہ ہے، ذالکم جب زیادہ ہوں تو ذالکم اس کے ساتھ لگاتے ہیں، مسلمانوں کے خطاب ہے، ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ،
اصلی بات یہ ہے، بعض بات اتنی سی ہے، الشیطان یخوف اولیاءہ، الشیطان واضح ہے شیطان، یخوف خافا ڈرنے کو کہتے ہیں، خوفا جب اس کو باب تفعیل میں لاتے ہیں تو ڈرانا کہتے ہیں، خافا تو فعل لازم ہے، میں ڈرا ہوں تو میں ہی ڈرا ہوں نا، اس کا اثر، اس عمل کا اثر مجھ پر یہ فعل لازم ہے، مفعول بھی میں ہی ہوں اور کوئی مفعول نہیں ہے، کرنے والا ہی ہے۔ لیکن جب اس کو باب تفعیل میں ڈالتے ہیں ڈرانا تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، کس کو ڈرانا اور کس سے ڈرانا، یہ دونوں اس کے یہ دو مفعول اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو خوفا یخوف ڈرانا کو کہتے ہیں، الشیطان یخوف شیطان ڈراتا ہے، اولیاءہ، اب اس کا ترجمہ اپنے دوستوں کو، اب یہ کو کا ترجمہ کریں، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، ایسا نہیں ہے، میرا خیال میں زیادہ ہے اس میں دوسرا جو ایک دو اولیاء یخوفکم ہے، کم اس لیے نہیں یہاں استعمال ہوا، حذف کیا ہوا ہے، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ مومنوں سے بات ہو رہے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، تم وہاں جاؤ نہیں، اور یہ شیطان ہے جو ڈرا رہا ہے۔ اب کم نہ بھی کہو نا، کم نہ بھی کہو تو پتہ ہے کہ تمہیں ڈرا رہا ہے نا، اس لیے یہاں پہ کم یخوفکم نہیں کہا، وہ پہلا والا جو مفعول ہے وہ نہیں کہا۔ اور کس سے ڈراتا ہے؟ اولیاءہ، یہ شیطان کے اولیاء کون ہے؟ وہ مکہ میں بیٹھے ہوئے جو کافر تیاری کر رہے ہیں، ان سے ڈراتا ہے۔ اس کے دو مفعول ہیں، ایک کم محذوف ہے اور اولیاءہ ان سے ڈرا رہا ہے، یہ جو تمہیں ڈرا رہا ہے، مدینہ میں افواہیں پھیلا رہا ہے جو بندہ، وہ جو بندہ آیا ہوا ہے یہ شیطان ہے۔ یہ تو ہم نے تاریخ کی بیس پر کہا ہے نا کہ یوں ہوا تھا، بندہ آیا تھا، اگر وہ ہمیں نہ پتہ ہو، تاریخ کا نہ پتہ ہو، صرف اتنا کہیں کہ یہ مدینہ میں جو افواہیں پھیلانے والا ہے یہ شیطان ہے، سمپل ہے دیٹ، ایک شیطان ہے جو یہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ وہاں کا بھیجا ہوا ہے یا اصلی شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو یہ کام کر رہا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں سے، مکے میں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں سے، زیادہ میں آ گیا ہے اولیاءکم کی بجائے ذالکم میں ہاں پہلے آ گیا۔ دوسری ایک تو یہ بات، دوسری ایک اور طریقے سے بھی علماء نے کیا، وہ کم کو حذف نہ کہیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ اوپر پچھلی آیت میں آیا ہے نا کہ ان سے ڈرو، مکہ والے تیاری کر چکے ہیں، ان سے ڈرو، کہ فخشوہم، تم ان سے ڈرو، تو یہ بھی شیطان ہے، یہاں پہ ترجمہ ہوگا وہ اپنے دوستوں کو ہی ڈرا سکتا ہے، مومنوں کو نہیں ڈرا سکتا، اگر یہ کہیں تو اگر اولیاءہ کو اس کا مفعول مانے نا کہ وہ ڈرا رہا ہے، انما الشیطان یخوفکم کو چھوڑ دیں، وہ نہ ہو، یخوف اولیاءہ، شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، اگر کو کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس سے شیطان کے ان باتوں سے صرف اس کے دوست یعنی کافر لوگ ہی ڈر سکتے ہیں، مومنوں کو اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، زیادہ مفہوم وہی ہے پہلے والا ہے کہ یہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے دوستوں سے، تو اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں فلا تخافوہم، یہ اللہ پاک کا فعل نہیں ہے، فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، خاف یخاف تخافو ہم، تم سب ان سے مت ڈرو، تخافو خاف یخاف سے تخافونا ہے، تخافو ہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافون، خافو یہ نون وقایا ہے، خافو تم ڈرو کس سے؟ مجھ سے ڈرو، تم مجھ سے یا لگانی ہے تو یا نہیں لگتی، یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، یا جو خافو کے ساتھ واو کے بعد جس پر جزم آئی ہوئی ہے یا پیچھے خاف ہوا ہے، یا لگ ہی نہیں سکتی، پڑھی نہیں، اس لیے نون وقایا جس کو کہتے ہیں، خافو نی لگانا پڑتا ہے، ورنہ خافو ی ایسے پڑھا نہیں جا سکتا، خافونی ہے یہ اصل میں، وخافون مجھ سے ڈرو، وہ خافونی ہے یہ، اور یا حذف ہے، یہ بہت جگہ قرآن پاک میں پہلے بھی کئی دفعہ مینشن ہوا ہے کہ یا متکلم حذف کر دیتے ہیں، یہاں صرف یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہ نون وقایا ہے، خافون یہ خافون، اور مجھے سے ڈرو ان کنتم مومنین، تم مومن ہو نا، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ڈر صرف مجھ سے ہے۔ یہ شیطان جو ڈرا رہا ہے اپنے دوستوں کو ڈرائے، ان کو ڈرا رہا ہے، یا تمہیں ڈرا رہا ہے تو تمہیں کسی قسم کا ڈر ہونا نہیں چاہیے، یہ شیطان کے کیا کہتے ہیں کرتوت ہیں، جو کچھ بھی کر رہا ہے اسے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ تو مومنوں سے بات ہوئی، یہ آگے ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ تقریباً
غزوہ احد کے معاملات پہ جو اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا ہے یہ 5-6 رکوع میں، یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ یہ آیت بھی اس میں شامل ہوئے ہے یا نہیں ہے، لیکن ترجمہ ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ولا یحزن کا حزن یحزن ہم نے پڑھا ہوا ہے، حزن ملال ہونا، تمہیں غمگین نہ کرے، ولا یحزن کا تمہیں حزن میں مبتلا نہ کرے، الذین وہ لوگ مبتلا نہ کریں، یسارعون فی الکفر جو سارع یسارع سرعت سے ہے تیزی کرنا، جو تیزی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں تیزی کرتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ کل میں دے، بہت پیارا ترجمہ ہے، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کفر میں، کفر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کفر کے لیے۔ تو یہ کفر کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والوں کہ یہ جو بھاگ دوڑ ہے نا، تو میں اس پہ غمگین نہ کر سکے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین، تو یہ کفر کے لیے بھاگ دوڑ کیا ہے؟ اب یہ تبصرہ دیکھیں، ہم پہلے غزوہ اس میں پڑھ کے آئے ہیں کہ بہت زیادہ یہود کو خطاب ہے، یہود کے معاملات کو اس صورت کے شروع میں ڈسکس کیا ہے۔ پھر غزوہ احد آ گیا، اب پھر یہود کے ساتھ آ رہا ہے، اور اگلے 2 رکوع میں یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے کہ یہ مدینہ کے یہود تھے جو مکہ کے لوگوں کے ساتھ آنا جانا، اور وہ بھی لوگ ادھر آتے تھے، ان کا آپس میں منصوبے بنتے رہتے تھے کہ ہم کیسے کریں، اور اس کا نتیجہ پھر غزوہ احزاب ہوا ہے نا بعد میں، غزوہ 5 ہجری میں غزوہ، یہ تو 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے نا، اور غزوہ احزاب ہوا ہے نا، تو ان کے تو اس پہ بھی حضور صلی اللہ پاک خطاب ہے، اس پہ تم غم نہ کرو، یہ جو بھاگ دوڑ کافر کر رہے ہیں یہود یا ادھر کے جو مشرکین ادھر آ کے بات چیت کر رہے ہیں، اپنی ڈپلومیسی چلا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، یہ باتیں تمہیں حزن میں مبتلا نہ کریں، تمہیں ملول نہ کریں۔ انہم لن یضر اللہ شیئا، یہ سارے مل کر، انہم یہ سارے کیسے، لن یضر اللہ شیئا، یضرونا کو لن لگنے سے وہ نون گر گیا ہے، یضرونا یہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو۔ لن یضر اللہ، انہم لن یضر اللہ شیئا، یضرون کا نون اس لیے گر رہا ہے کہ لن لگنا ہے، وہ نون گر گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز، اس کو تاکیدن ترجمہ میں کہا ہرگز یہ اللہ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ذرہ یضر ہم نے پہلے پڑھا، ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کو ضرر کون پہنچا سکتے؟ اللہ کے دین کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر یہ نہیں، اللہ کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں اللہ نہیں کھڑی کر سکتے، یہ اللہ کے دین کو نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ اب اس پہ آپ بالکل غم نہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ یرید، اللہ ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا، اللہ ان اور لا ہے نا، کہ نہ کرے، اللہ یجعل نہ بنائے، نہ کرے، لہم ان کے لیے، حظاً حصہ، نصیب، کچھ حصہ، فی الآخرہ۔ یہ جو ان کی باغ دوڑ چل رہی ہے نا، اللہ یہ اللہ کے وہ تکوینی امور کے تحت ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ کرنے دو، اس پہ یہ ان کو قیامت میں ان کا کچھ حصہ میں نہیں ملنا، اور ان کو ملنا کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، قیامت میں ان کو یہ عذاب عظیم ہی ملنا ہے، واقعی ان کو کچھ حصہ نہیں ملنا۔ یہود کو تو اسپیشلی، یہود کو تو بڑا، مشرکین کو تو آخرت پہ یقین نہیں تھا، وہ جو مکہ والے مشرکین ہیں نا، ان کو تو آخرت پہ یقین نہیں تھا۔ یہود کو تو تھا نا، یہ جو مدینہ، ان کو تو تھا نا کہ آخرت ایک موجود ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہیں۔ وہ پہلے بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوا ہے نا کہ آخرت تو ہماری ہے، ہاں ہمارے لیے چند دنوں کی بات ہے، پڑھا ہوا ہے۔ تو ان کو تو آخرت کا یقین ہی نہیں تھا، ان کو تو آخرت کا یقین تھا۔ تو اللہ پاک ہے یہ جو آخرت کی یقین رکھنے ہیں، ان کو وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملنا، ان کے لیے، دونوں کے لیے، جو کفر والے ہیں چاہے وہ ہوں یا یہ ہوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ پاک نے ایک عذاب عظیم، بڑا عذاب تیار رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور پھر چونکہ مکہ میں، یہ مدینہ میں منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ تو ہر وقت موجود تھا نا، اور یہ غزوہ احد گزر چکا ہے، حالات، سختی والے حالات پیش آئے ہیں، اور منافقین کی پہچان ہوگی، آگے پھر میرے خیال میں ذکر آ رہا ہے، منافقین کی پہچان ہوگی ہے، کچھ لوگ تو کفر کی طرف بالکل مڑ بھی گئے، ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ ہی دیا، وہ تھے ہی پہلے ہی سے کافر، لیکن اوپنلی وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے
دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ایمان لا کے مرتد ہو کے ہوں یا منافق تھے اور منافقت انہوں نے اپنی ظاہر کر کے کفر کی طرف پھر ڈائریکٹ ہو گئے ہوں، یا ایمان نہ لائے ہوں، تو بات تو یہ دونوں جگہ اپلیکیبل ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، وہ کافر ہیں، ایمان نہیں لا رہے تو کفر، انہوں نے کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان کے مقابلے میں، انہوں لا یضر اللہ شیئا، یہ باتیں جو ایمان نہیں لا رہے، قرآن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رہا ہے کہ آپ غم نہ کریں۔ اور جگہ بھی کہا ہوا ہے نا کہ آپ اتنا غم کیسے، وہ آیت کا کیسے کہ آپ اپنے آپ کو خراب کر لیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، قرآن پاک میں ہے نا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر، دونوں فکریں ہوتی تھی نا، حضور کو یہ بھی فکر تھی، یہ ہمارے اس جد و جہد میں ہماری اس میں رکاوٹ بننے ہیں، تو وہ بھی غم ہوتا تھا، یہ بھی غم ہوتا تھا، یہ دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ہماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ دکھ ہوتا تھا، یہ کدھر جا رہی ہے میری قوم یا میرے لوگ، جو میری امت ہے، یہ کہاں جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا، یہ لن یضر اللہ شیئا، اللہ پاک نے دوبارہ کہا ہے ذرا بھی، ہاں یہ بات، لن یضر اللہ، نہیں اللہ کا نقصان کر رہی ہے نہ اللہ کے دین کا کوئی شیئا، یہ جب پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا، جب شیئا لگے گا بالکل بھی، ذرا بھی یہ نقصان نہیں دے سکتے، کچھ بھی نقصان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پہلے عذاب عظیم کا، اور دکھ والا، علیم، علم والا، علم اردو میں یہاں سے نکلا ہوا، ان کے لیے نہایت دکھ والا عذاب ہے۔ تو یہ اب ختم ہو گیا، اب آگے تبصرہ دیکھیں، اس میں اللہ پاک یہ کرتے کرتے شفٹ کرے گا، اللہ پاک اس کو پھر بالکل یہود کے ساتھ یہ شفٹ ہو رہا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِي، یہ لفظ ہم نے پہلا ہوا ہے، مت گمان کریں ان لوگ، اچھا ایک اور اوپر بھی ایک بات گزر گئی ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ، يحزن کا واحد کا صیغہ لگا ہوا ہے، لیکن آگے الذین یسارعون یہ جمع ہے، اور پہلے کہا ہے کہ جب فاعل، ہر جگہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، الذین یسارعون، وہ لوگ جو یہ جدوجہد کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے نا، وہ جدوجہد کرنے والے لوگ، یہ فاعل ہے نا، یہ فاعل ہے، وہ جمع ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، اس کے لیے صیغہ واحد کا ہی لگتا ہے، پہلے بھی ذکر کیا، یہاں پہ بھی یہی ہے۔ ولا یحسبن، یحسب، حاسب یحسب ہے، حاسب یحسب ہے، واحد کا صیغہ ہے، الذین کفروا یہ جمع ہے، لیکن یہ صیغہ واحد کا لگا ہوا ہے، یہ قانون ہے، عربی کا قانون ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو صیغہ واحد ہی لگتا ہے، یہ واحد ہی لگے گا۔ بہرحال ترجمہ ہم کریں گے، کافر بالکل خیال گمان نہ کریں، ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے اردو والا جب کریں گے تو واحد تو نہیں کریں گے نا، یہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ بالکل گمان نہ کریں، حاسب یحسب ہم نے پڑھا ہوا ہے، پچھلی دفعہ بھی پڑھا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اور تاکید کے ساتھ ہے، نون تاکید، یحسبن، یحسبو کے ساتھ نون لگا ہوا ہے، تو یحسبن، لا نے اس کو یحسبہ کر دیا ہے، یہ پھر دوبارہ گرامر کا، لا کی وجہ سے یحسبو کے بجائے یحسبہ ہو گیا، نون مشدد لگ گیا تو تاکید ہو گیا، بالکل بھی گمان نہ کریں، یہ ولا یحسبن الذین کفروا، کیا گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، انا کے ما جو کچھ، نملی لہم، نملی، املا یملئ کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، چھوڑ دینا، ذرا ان کو ڈھیل دے دینا، ڈھیل دینا کسی کو، نملی ہم مہلت دیتے ہیں، املا یملئ، ہم مہلت دیتے ہیں، نملی لہم، اس کو گمان نہ کریں کہ جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، ان کے لیے بہت اچھی ہے، خیر اچھی ہے، لانفسہم، یہ جو کافر لوگ ہیں اس کا بالکل گمان نہ کریں کہ یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، نہ مہلت دی ہوئی ہے، نہ دنیا کو مارے ہیں، نہ زندہ ہیں، فرض کرو شہید نہیں ہوا، زندہ ہیں، وہ آپ زندہ ہیں، یہ تو اب جنرلائز ہے نا، صرف احد کے شہیدوں کے بارے میں جو بات ہو چکی وہ تو پہلے ہو چکی، اب تو یہ جنرل بات ہو رہی ہے، ان کو جو دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے نا، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی چیز ہے، انما نملی لہم، بے شک، انما پھر وہ آ گیا ہے، ماذ اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، انما نملی لہم، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں یا ان ڈھیل دیتے ہیں، لیزدادوا اسما، یہ لام تعلیل ہے، وجہ بتا رہے ہیں، علت بتا رہے ہیں، یہ لام علت ہے، یزدادوا اسما، زیادہ یزیدوں سے یہ بنا ہے، لیکن ذرا یہ بنا ہوا ہے باب
استعال میں جب داخل کرتے ہیں نا تو اس کی تے بھی دال میں کنورٹ ہوتی ہے، 2 دالیں اس لیے ہو گئی ہیں، لیکن نظر آ رہا ہے لیزدادو، تاکہ زیادہ کر دیں، زیادہ ہو جائیں وہ اسما، گناہوں میں۔ ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں، عیاشیاں ان کو کرنے دے رہے ہیں، ہم ان کو دنیا کما رہے ہیں اس لیے کہ بس ان کا طے ہے نا کہ انہوں نے نہیں آنا دین کی طرف، تو ہم نے ان کو ڈھیل دے دیے، جاؤ جدھر مرضی اور خوار ہو جاؤ، اپنے گناہوں میں اور مبتلا ہو جاؤ، لیزدادو اسما، اپنے گناہوں میں اور وہ اور کما لیں۔ یہ زاد راہ کس کو کہتے ہیں؟ زاد بھی یہ لفظ یہاں سے نکلا ہوا ہے نا، زاد راہ، کہ یہ اپنا زاد کیا جمع کر رہے ہیں؟ گناہ۔ یہ اپنا زاد توشہ جمع کر رہے ہیں، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، یہ توشہ جمع کر رہے ہیں گناہوں کی صورت میں، لیزدادو اسما، اپنے گناہوں میں اضافے کے لیے۔ وَلَهُمْ عذاب مہین، یہ عذاب عظیم پہلی آیت میں، اگلی میں عذاب علیم۔ وَلَهُمْ عذاب مہین، اہانت والا، اہانت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی توہین والا، یہ توہین والا لفظ ہے نا، بڑا توہین امیز، توہین والا ان کو عذاب ہے، اہانت والا ان کو عذاب اللہ پاک نے تیار کرے۔ یہ تو 3 عظیم، عذاب عظیم، عذاب علیم اور عذاب مہین اللہ نے کہا ہوا ہے۔ پھر اللہ پاک مسلمانوں کی جنرل حالت پہ اللہ پاک اگلی آیت میں تبصرہ فرما رہے ہیں۔ ما کان اللہ، پیچھے ما کان اللہ پہلے بھی شاید پڑھا ہے، ما کان للنبی، یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی 2-3 رکوع کہ نبی، ما کان اللہ، اللہ نہیں ہو سکتا، کانا یکونو، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی شان نہیں ہے، ما کان للنبی، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان یغل، ہم نے کہ وہ خیانت کرے، وہاں پہ ترجمہ کیا تھا ما کان اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا شان نہیں ہے؟ لیذر المؤمنین، لے یہ لام تعلیل ہے، یہ شان نہیں ہے کہ، علت کیا بتا رہے ہیں؟ یذر المؤمنین، یہ لفظ ذرا غور سے دیکھ لیں، یہ یا زال را ہے، زال ہے، یذرا اس کی روٹ لیٹر واو زال رے ہے، اور عجیب بات میں پڑھ رہا تھا کہ یہ والا جو ہے نا یذرا نہیں، وزرا یذرو ہے، واو زال رے ہے اس کا مادہ، واو زال رے، وزرا یذرو بھی لکھتے ہیں اور وزرا یذرو بھی لکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ باب فتح کی طرف بھی ہے، فتح یفتح ہو، اور باب سامعہ کی طرف بھی کہتے ہیں یذرا یذرو، یہاں تو یذرو استعمال ہوئے، مضارع استعمال ہوئے۔ ایک اور ہے واو زیر، وہ بھی قرآن پاک میں وزرا وازرا تو وزرا اخرى، وہ بوجھ اٹھانا ہے، اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں یہ جو واو، اور اس کا میں جو اسپیشل بات کر رہا ہوں، اس روٹ، اس وزن پہ ماضی کا صیغہ اس کا ہے ہی نہیں۔ یہ جو یادرا ہے نا، یادرا یا یادیرو، یہ ماضی بنتا ہے نا، نہیں وازرا یا وازیرو جیسے ہے، کہ یہ اس کا ماضی کے سینس میں استعمال ہی نہیں ہوا، پوری عربی میں قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ ہاں چھوڑو کو وہ نہیں، یہ بہت قرآن پاک میں اور کئی جگہ استعمال، 5-6 دفعہ استعمال ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور تیرے ایک اللہ کو مان لیں، وہاں پہ بھی یہ لفظ لیذرا شاید ایسے استعمال ہوا، وہ بھی ایسے ہی استعمال ہوا، چھوڑ دینا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دینا۔ اللہ کی شان ہرگز نہیں ہے، آپ ترجمہ کریں، اللہ کی شان ہرگز نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، لیذر المومنین، مومنین وہ کیا مفعول ہے، لیذر المومنین، کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، کیسی حالت میں؟ علی ما انتم علیہ، اس حالت میں جس پر اب تم ہو۔ مسلمانوں کی حالت بہت پتلی تھی، دنیاوی لحاظ سے، اوپر بیان آیا نا کہ ان کو اللہ نے مہلت دی ہوئے، مسلمانوں کی حالت بہت پتلی تھی اور کمزوری تھی دنیاوی لحاظ سے۔ علی ما انتم، جس حالت میں تم ہو، اللہ کی شان نہیں ہے کہ تم کو اسی حالت میں چھوڑ دے۔ اب حتیٰ، یہ کب تک ہے؟ یہ حتیٰ، یہ یہاں تک کب تک ہوگا؟ یمیز الخبیث من الطیب، یمیز، اماد، یمیز و تمیز جس کو ہم کہتے ہیں، ممیز ہونا، الگ ہو جانا، جدا کر دینا، امتیاز اس کو الگ کر دینا۔ یمیز الخبیث، خبیث کو، خبیث گندگی، خراب چیز، الطیب پاک چیز، پاک اور
ناپاک چیزوں کو الگ کر دے، مومنوں کو اور کافروں کو جدا کر دے، مومنوں کو اور منافقوں کو جدا کر دے۔ یہ غزوہ احد کے متعلق بھی اللہ پاک یہ کہنا کہ یہ ساری سختیاں اس لیے آئی ہیں کہ یہ اس سے نتھر کر مومن سامنے آ جاتے ہیں۔ جو کمزور ایمان والے یا درمیان میں گھسے ہوئے جو ہے نا، جو سونا الگ سے ہو کر آ جاتا ہے، سونا سامنے آ، یمیز الخبیث من، یہ سختیاں مومنوں پر اس لیے آئی ہوئی ہیں کہ اللہ پاک نے ان سختیوں کے ذریعے سے ایمان کو پرکھ لیا اور وہ واضح ہو جاتے ہیں جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں یا ایمان والے نہیں ہوتے، خبیث اور طیب میں تمیز کرنے کے لیے، یمیز الخبیث من الطیب، اس لیے۔ اور پھر دوسری بات بھی کہتا ہے کہ یہ مومن اور کافر کا فرق یا مومن اور منافق کا فرق، مومن اور کافر کا فرق تو مسلمانوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، مومن اور منافق کا فرق نہیں پتہ چلتا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ غیب کی بات ہے، کسی کے دل کی حالت کا بیان کرنا یہ تو اللہ کو معلوم ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہ بتایا جائے وہ نہیں جانتے۔ اور یہ وما کان اللہ، اللہ کی یہ شان بھی نہیں ہے، اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ لیطلعکم علی الغیب، اطلع یطلع، اطلاع دینا، بتا دینا، کہ اللہ ایسا بھی لیطلعکم، لام تاکید نہیں، لام علت ہے کہ وہ تاکہ وہ تمہیں اطلاع دے دے علی الغیب، تمہیں غیب کی یہ بات بتا دے کہ فلاں مومن ہے، فلاں کافر ہے۔ اتنی سختیاں اللہ پاک پیدا کر کے مومن کافر کی تمیز کر رہا ہے نا، سختیاں دے رہا ہے نا اللہ پاک۔ اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ مومنوں کو بتا دے، مومنوں کو بتا دے، مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں آپ کے دل کی حالت پڑھ لوں۔ اللہ ایسے نہیں کہتے ہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ ایسے ہرگز نہیں کرتا علی الغیب۔ ہاں یہ کرتا ہے ولیکن اللہ، لیکن یا بلکہ ولیکن اللہ، بے شک اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یجتبی اجتباءً، اجتبا یجتبی کا مطلب ہے چن لینا، سلیکٹ کر لینا، مجتبا اس کو کہتے ہیں، مجتبا نام سلیکٹ، مصطفیٰ کا بھی یہی معنی ہے، استفا بھی چنے ہوئے لوگ، مصطفیٰ کا بھی معنی چنا ہوا، مجتبا کا بھی معنی چنا ہوا، تو مجتبا اسی سے نکلا ہے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اس کام کے لیے، یہ غیب کی بات بتانے کے لیے یہ کسی کو عام نہیں بتاتا، نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے غیب کی خبر بتانے کے لیے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے نا، غزوہ تبوک میں تو یہ عبداللہ بن ابی بھی گیا تھا، یہ بھی گیا تھا، اس لیے تو اس نے وہ باتیں کی تھی اس پہ جو بھی ہے۔ تو غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو کسی تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، تنگ گھاٹی ایسی تھی کہ اس میں ایک اونٹ یا ایک گھوڑا یا تو حذیفہ بن یمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے، شاید حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی یا ایسے تھے۔ حذیفہ بن یمان مشہور صحابی ہیں جن کو کہتے ہیں رازدار رسول کہتے ہیں، وہ آگے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ حملہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کچھ لوگوں نے ڈانٹے باندھے ہوئے تھے، منافقین تھے، مدینہ کے لوگ تھے، منافقین لوگ مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے، تو وہ ڈانٹے باندھے ہوئے حملہ کیا، اونچی جگہ کوئی ایسی جگہ تھی تو حملہ کیا انہوں نے، تو حضور یہ انہوں نے حذیفہ بن یمان نے یا کچھ اور صحابہ تھے ان کو وہ ان کو مار کے بھگا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹے بندے ہونے کے باوجود اللہ نے اطلاع دے دی تھی کہ یہ کون کون ہے۔ تو حذیفہ بن یمان کو، وہ جو کہتے ہیں نا حذیفہ بن یمان کو رازدار رسول کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو لیکن ان کو کہہ دیا بتانا نہیں کسی کو۔ یا تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے نا حذیفہ بن یمان کو کون کون ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کا راز رسول ہے، میں کسی کو کیا بتاتا ہوں۔ حضرت کہ میرا نام تو نہیں ہے نا کہیں، ایسے کہ منافقوں کے نام وہ جانتے تھے ایسے۔ تو یہ اللہ اطلاع نبی کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے تو غیب کی خبر ہوتی ہے، اور اللہ نے تو اتنی غیب کی خبریں اللہ نے حضور کو دی ہیں نا، ہمیں بتا رہے ہیں جنت، دوزخ، فرشتے، یہ حساب کتاب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں نا، یہ اللہ نے ان کو دی ہیں، اور جو نہیں دیں تو بس نہیں دیں، وہ تو اللہ کا علم ہے نا، عالم الغیب خود جو ہے نا وہ اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع علی الغیب ہے، اللہ پاک نے ان کو غیب کی باتیں جو بتا دی ہیں وہ بتا دی، جو نہیں بتائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ پریشان رہتے ہیں، اور قرآن پاک میں کون مومنہ مدینہ کے لوگ مردوا علی النفاق لا تعلمہم، جو منافق ہیں مدینہ کے، لا تعلمہم اللہ یعلمہم، میں قرآن پاک کی آیت 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں شاید
ہیں 10वें पारे में कि मदीना के कुछ लोग जो निफाक में बड़े हुए हैं, ला तालमो, आप उनको नहीं जानते। जब अल्लाह ने इतला नहीं दी तो फिर कोई नहीं जानता। ये गैब का इल्म जो है ये अल्लाह के साथ है सिर्फ। तो अल्लाह गैब का इल्म, जितना इल्म किसी को दे वो नबियों को चुन चुन के देता है। अपनी फराइद मनसबी के लिए उनको जरूरत पड़ता है, नबियों को जितना जरूरत पड़ता है उतना इल्म अल्लाह पाक उनको देता है। तो माकान अल्लाह लियुतलकुम अलल गैब, आम लोगों तो इतला नहीं देता, और आम लोगों में ये सख्तियां डाल के निखार के पैदा करता है, और इसमें सख्तियों पे कुंदन बनाता है ना, जो निखर के आते हैं इस सख्तियों में तो फिर वो कुंदन बन के आए होते हैं ना। तो लेकिन नबियों में उनके अपनी फराइद मनसबी के हिसाब से अल्लाह पाक चुन लेता है उनको गैब की इतला देने के लिए। और फिर मोमिनों का काम क्या है, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, मोमिनों का काम आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस अल्लाह और रसूल, अल्लाह ने जो बता दिया, रसूल ने जो बता दिया उस पे ईमान लाना मोमिनों का काम है। व इन तुमिनु, अगर तुम ईमान लाओ, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, फलकुम अज्रुन नज़ीम, तो तुम्हारे लिए अजर अज़ीम है। ये मोमिनों को कहा। फिर आखिरी आयत है, आखिरी है ये जैसे भी है, वला यहसबन्नल्लज़ीना, और हरगिज़ गुमान न करें, ये उसी तरह यहसब है, उसी तरह वला यहसबन्ना, हरगिज़ गुमान न करें। अब कौन से लोग गुमान न करें, यबखलूना, बखिला यबखलू, जो बुखल करते हैं। बुखल का जहाँ पे माल खर्च करना है ना, जो हुक्म है उस पे, वहाँ पे खर्च न करना, ये बुखल है। ज़कात कहीं पे देनी है जहाँ पे ज़रूरी है उस पे न करना, और ये हराम है। ये वाला बुखल जो है ना, ज़कात मिसाल के तौर पर ये तो देनी है और उसको बुखल करके रोको, ये वाला बुखल हराम है। वैसे भी आपको अल्लाह पाक ने दी हुई है कि अगर किसी को नहीं देते तो वो बुखल शायद उस तरह गुनाह होगा, या इर्द-गिर्द अगर हालात ख़राब हैं, आप उस तरह अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। लेकिन जो फ़राइज़ वाला खर्च है तो बुखल, अल्लज़ीना यबखलूना, जो अपने माल में बुखल ये वही लोग होते हैं जो मालदार लोग होते हैं। कैसे पीछे, वला यहसबन्नल्लज़ीना, हरगिज़ गुमान न करें वो लोग, यबखलूना, बखिला यबखलूना, जो बुखल से काम लेते हैं, कंजूसी, तर्जमा ये कर लेते हैं, कंजूसी करते हैं। बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, ये फजल आ गया ना, दुनिया की दौलत है। जो बिमा, उस चीज के साथ, आताहुम, दी है उनको अल्लाह ने, मिन फजले, अपने फजल में से, या दुनिया के माल और दौलत में से, इस पे गुमान न करें जो बुखल करने वाले हैं, हुवा खैरुल लहुम, कि ये जो दौलत इनको इतनी जमा कर रहे हैं कि ये इनके लिए बड़ी अच्छी होगी। समझता तो ये है ना, मेरे पास इतनी फैक्ट्री हो गई है, इतनी दौलत हो गई है, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए हैं, तो ये समझते हैं हमारे लिए बड़ा मजा हो गया है। ये इसको खैर न समझे, ये मत समझे बुखल करने वाले, बल हुआ शर्रुल लहुम, अल्लाह पाक कमांड दे रहा है, बल्कि ये उनके लिए बहुत शर्रुल लहुम, उनके लिए बहुत बुराई है। और अल्लाह पाक आगे अनकरीब, और सौफा सा का फर्क हमने कहा है, दोनों का मतलब अनकरीब। सीन से जब हो तो वो बहुत ही अनकरीब, ये बहुत जल्दी एक काम होने वाला है, दोनों जल्दी हैं। सौफा कि हम अनकरीब ये काम करने वाले हैं, सौफा जरा शायद आगे हो कि ये हो जाएगा। सीन सिर्फ लगा होगा तो ये बिल्कुल अभी होने वाला है। क्या होने वाला है, सयुतव्वकूना मा बखिलू बिही, सयुतव्वकूना, तव्वका युतव्विकु, तौक डालना गले में है, गले में टोक डालना। तव्वका, वो टोक डालता है, उसने डाला, युतव्विकु, वो टोक डालता है। यहाँ पे युतव्वकूना, युतव्विकु टोक डालता है, युतव्वकूना टोक डाला जाएगा इनके गले में। ये मुदारे क्या कहते हैं, मजहूल, पैसिव। सयुतव्वकूना, बहुत जल्द इनके गले में टोक डाला जाएगा, मा बखिलू बिही, उस माल का जो इन्होंने बुखल से जमा किया हुआ है। और हुजूर की हदीस है ना इसी बारे में कि ये जो बुखल से लोग जमा करते हैं, ज़कात नहीं देते, तो इनको उनके गले में सांप जैसा तौक बनाकर डाला जाएगा, और इनकी वो इसकी बाछों को पकड़ लेगा सांप, और वो कहेगा मैं वो हूँ जो तुम्हारा माल जिसको तुमने जमा करके रखा हुआ था। ये तो ये वो उसका वो तो हदीस है, ये कुरान पाक बयान कर रहा है कि इनको जो इन्होंने माल जमा किया इस तरीके से, ये इसका तौक बनाकर इनके यौमल क़यामा, क़यामत के दिन इनके गले में तौक बनाकर डाला जाएगा। वलिल्लाह, ये जो दुनिया जमा कर रहे हैं, वलिल्लाह मीरास समावाति वल अर्द, ये मीरास जमीन और आसमान में जो कुछ भी है ये अल्लाह की मीरास है। किसका कहाँ है,
کتنے وہ فرعون نے اتنے بادشاہ تھا دنیا کا، پتہ نہیں کہاں گیا، کس کس کے پاس ہے وہ میراث، تو ادھر ہی پڑی ہوئی ہے سارا مصر اور سارا سب کو یہاں پڑا، بس اتنی دولت اتنی پتہ نہیں سارے گزر گئے، ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، کون لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں ادھر ہی رہ جائے، مالک ان کا میراث جو ہے نا، میراث اچھا وراثت اس کو کہتے ہیں کہ جو تو اس کی وہ ترجمہ دیکھ رہا تھا، ورثہ یارثو کو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو بغیر محنت کے ملے، وہ جو وراثت میں آتی ہے وہ بغیر محنت کے آتی ہے نا، بڑوں کی محنت ہوتی ہے ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال تو یہ ملکیت، میراث ہم ملکیت کو کہتے ہیں، یہ ملکیت تو زمین و آسمان کی ملکیت تو اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے، یہ روک کے رکھنے سے کیا فائدہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اچھا خرچ کیا جائے، اور واللہ بما تعملون خبیر، واللہ خبیر، اللہ خبیر ہے، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خبیر ہے۔ یہ اگلی دو آیتیں بھی میں ساتھ پڑھنا چاہوں گا، یہ اسی مضمون ملتا ہے آگے، تو اگلی دو آیتیں اگلے رکوع کی پڑھ لیتے ہیں۔ لقد سمع اللہ ترجمہ تو لقد لام بھی تاکید والا، قد بھی تاکید والا، یقیناً سمع اللہ نے سن لی، قول الذین ان لوگوں کا قول، ترجمہ واضح ہے، قالوا الذین قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، ترجمہ واضح ہے، ان اللہ بے شک اللہ فقیر، وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، یا ونحن اغنیا، ایک اور لفظ کیا، غریب ہے، ونحن اغنیا، اور ہم غنی ہیں، ہم بادشاہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جب آیت نازل ہوئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن پاک میں ہے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو ان میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، یعنی مال خرچ کرے گا۔ اس پہ وہ منافقین اور یہود اسپیشلی، منافقین بھی شامل ہو جاتے تھے اس میں، وہ خفیہ یا ظاہری طور پر، اور طنز کرتے تھے۔ طنز کیا ہے؟ یہ طنز والا فکرہ ہے کہ اچھا تمہارا خدا غریب ہو گیا ہے، غریب ہو گیا، یہ قرضہ مانگ رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا خدا غریب ہے، ہم امیر ہیں، دولت تو نہیں یہودیوں کے پاس تھی، ہم امیر ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بات سن لی ہے، اب یہ چونکہ یہودیوں کی بات ہے تو آگے اللہ پاک نے ٹانٹ کیا ہے، آگے دیکھیں ٹانٹ، سنکتب ما قالوا، عنقریب نکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا، نکتب کتب یکتب، نکتب ہم نے لکھ لی، یہ تو بات انہوں نے بات کی، اللہ لکھ لے، لیکن اللہ جو ٹانٹ کا لفظ میں نے بولا ہے، ہم نے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور یہ بھی لکھ لیں گے یہ جو نبیوں کو قتل کرتے رہتے ہیں نا نا حق، یہودیوں کی تو ساری یہ تاریخ بھری پڑی ہے نا کہ وہ کتنے نبیوں کو قتل کیا تھا، یہ تو مدینے کے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن وہ اپنی تاریخ پہ فخر تو کرتے تھے نا، اور یہ کہتے ہیں، یہ پکی بات ہے، جس گناہ پہ میں راضی ہوں اس گناہ میں میری شرکت ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہو اور اس پہ میں اس کو برا نہ جانوں، اس کو دل سے میں راضی ہوں، اس گناہ کا میں سزاوار ہوں گا۔ تو یہ نبیوں کے قتل پہ مدینے کے یہود اگر راضی تھے، ان کے آباء و اجداد جو کرتے رہتے، تو یہ اس گناہ کے شریک ہو جاتے ہیں، اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب کوئی گناہ ہو رہا ہے، میں اس میں شریک نہیں ہوں، تو میں اس کو کنڈیم بھی کروں، دل سے اس کو برا جانوں نا، پھر میں اس میں شریک نہیں ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، تو پھر اس میں تو یہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، یہ بخل کے مقابلے یہ آ گئی ہے نا کہ اللہ، اس لیے آیت پڑھ لی ہے کہ ہم غنی ہیں، ہم نے یہ لکھ لیا، لکھ لیتے ہیں ہم، یا لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ بھی لکھ لیں گے جو نا حق نبیوں کو جو قتل کرتے رہتے ہیں، وَنَقُولُ، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں، تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ فقیر ہو گیا، وَنَقُولُ، ہم یہ کہتے ہیں یا کہیں گے، ذوقوا، چکھو، اب ذوقوا، ذاق یذیق، ذاق یذوق ہے میرا خیال، تم چکھو مت، ذاق ذائقہ، لیکن اس کا مضارع کیا ہے، ذاقہ ہے ماضی، اور یذوق، یا کا یذوق باب نصرہ، ذوقوا عذاب الحریق، حریق عذاب، ایک اور عذاب آ گیا، عذاب العلیم، عذاب العظیم، عذاب مہین، یا عذاب الحریق، الحریق یہاں الف کے ساتھ آیا، الحریق، جلانے والا عذاب ان کے لیے رکھا ہے۔ اور پھر یہ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہے، یہ عذاب ان کو اس لیے ملا ہے، ذالک، یہ بما قدمت ایدیکم، یہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، قدمہ آگے کرنا، قدمہ اس نے آگے کیا، قدمت اس فیمیل نے آگے کیا، ایدیکم ہاتھ چونکہ مؤنث ہیں عربی میں
جو ہمارے جوڑا جوڑا اعضاء ہے نا ہماری عربی میں، پاؤں، ہاتھ، کان، جو بھی آنکھیں، یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو ایدیکم، ہاتھ عربی میں مؤنث ہیں اور اردو میں تو مذکر ہیں. ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، ہم تو ترجمہ اس کے حساب سے وہاں یہ اس لیے ہو رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ جو عذاب حریق تم کو دے رہا ہے یہ ظلم نہیں کر رہا، یہ تمہارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے، تم نے جو آگے بھیجا ہے، یہ جو بخل کرتے رہے اوپر اس کے ساتھ ہے نا کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ لیس بظلام، ظلام ظلم کرنے والا، ظلام یہ مبالغے کا صیغہ ہے نا، ظلم کرنے والا، غف یہ ظلام وہاب ستار بہت چھپانے، ظلام بہت بڑا ظالم، للعبید اپنے بندوں کے لیے. عباد کی جمع، عبد کی جمع عبید بھی آتی ہے، عباد بھی آتی ہے. عباد جمع آئے گی عبد کی جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ عبادت کے حساب سے، عبادت کے لحاظ سے جو ہے اس کا جمع عبادت کرنے والا، عباد کرتے ہیں. عبید، عبد غلام کو بھی کہتے ہیں نا، عبید غلام کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، اور ویسے اللہ کے لیے تو دونوں عبد بھی ہیں عباد بھی ہیں، دونوں کے لیے عبید ہے. ویسے عام عربی میں عباد جب ترجمہ کریں گے تو عبادت کے کرنے والے کا ترجمہ کریں گے، عبد غلام کی جب جمع کریں گے تو پھر عبید جمع کریں گے. تو اللہ ہرگز ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے. تو یہ اس کے ساتھ ہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے یہاں سے شروع کریں گے. غزوہ احد کے متعلق جو تبصرہ تھا وہ یہاں ختم ہوا. اب یہ یہود کا مدینہ میں ہے، یہ نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس پہ ہے، اور پھر اس کو تکمل ہے، یہ اینڈ ہے. 2.5 رکوع رہ گیا ہمارا انشاءاللہ تعالی اس کا. اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.